دیکھیے ہم لوگ انسان ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گنہگار ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو طریقہ بتایا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا، جو قرآن پاک نے ہمیں ایک طریقہ بتایا، سورہ نوح میں آیت نمبر 10 میں ذکر یہی آتا ہے نا کہ انسان گنہگار ہے، انسان سے گناہ ہو جائے گا، لیکن ہر بنی آدم یعنی کہ ہر انسان خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا۔ باحیثیت انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اگر ہم لوگ توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے ان گناہوں کے جو ہماری زندگی میں بہت گناہ ہوئے ہیں، ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، ہماری زندگی اس سے بہت پریشان ہو جاتی ہے، ہم لوگ تنگ ہو جاتے اس زندگی سے، ہم لوگ وہ گناہوں والی زندگی سے پھر ہماری زندگی کتنی تنگ ہو جاتی ہے، ہم لوگوں کے اوپر کتنی مشکلات آتی ہیں، بہت سی مشکلوں کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب ہم لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگتے ہیں، تو ان گناہوں کا بوجھ پھر ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنا ہو جاتا ہے۔ ایک ہم لوگ اگر استغفار کرتے ہیں تو ہماری اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے جاتے ہیں، اور وہ تکلیفیں، مصیبتیں، جو پریشانیاں ہمارے اوپر آتی ہیں، اللہ سبحانہ پھر تعالیٰ ان کو دور کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اپنی اتنا مضبوطی سے استغفار کو پکڑنا ہے، یہ اتنا پاورفل ورد ہے، اتنا طاقتور یہ وظیفہ ہے کہ یہ ہماری تقدیروں کو بدل دیتا ہے، ہمارے مقدر بدل دیتا ہے۔ جب ہم لوگ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمارے تقدیر کو بدلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ آج ہم لوگ مسلمان جب بھی ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو ہم کلمہ توبہ کا اہتمام کرتے ہیں نا، ہم لوگ آیت کریمہ پڑھائی جاتی ہے ہمارے گھروں میں، آیت کریمہ میں کیا ہے، یہ کلمہ توبہ کیا ہے، استغفار جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں انسان اقرار کرتا ہے، توبہ کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ پاک میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جان کے اوپر ظلم کیا، لہٰذا آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے انسان توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، جو بھی استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے مصیبتیں، تکلیفیں دور کر دیتا ہے۔ تو اس کو لازم اپنی زندگی میں پکڑ لیجئے۔ آج ہمیں اس ٹائم بہت ضرورت ہے استغفار کی، ہمارا جو ٹائم جا رہا ہے، ہمارا جو وقت جا رہا ہے، یہ جو دور ہے، ہم لوگوں کو ہر وقت استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ ہمیں استغفار دن رات کرنا ہے، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنا لیجئے، اپنی عادت بنا لیجئے، صبح و شام آپ استغفار کریں۔ عورتیں گھروں میں کام کرتے، چلتے پھرتے، وہ استغفار اپنی زبان پہ ورد رکھے جے، اور مرد حضرات جو بھی میرے بھائی ہیں وہ کاروبار میں، دکانوں پہ، شاپنگوں پہ، جہاں بھی باہر چلتے پھرتے، جہاں بھی کھڑے، استغفار کرتے رہیں، یہ ورد کرتے رہیں، یہ وظیفہ کرتے رہیں۔ کیسی آپ کی دیکھیے گا کہ کیسی آپ کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈالتا ہے، کیسی آپ کی روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی میرا بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے میرے آگے، تو مجھ سے فریاد کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اپنے بندوں کے پھر تمام پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کر کے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، اور پھر برکتوں کی، رحمتوں کی بارش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسی بارش ہوتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مال و دولت سے اسے نوازتا ہے کہ ہمیں
اس وقت اس تکلیف میں جتنے بھی ہم لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، دکھوں میں ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری پھر ایسے دور کرتا ہے استغفار کی برکت سے، ایسی ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں کہ جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی خوشیاں پھر عطا فرماتا ہے، اتنا ہمیں نوازتا ہے مال و دولت سے۔ ہماری جسمانی جو قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہمیں استغفار کی برکت سے اتنی وہ طاقت آتی کہ ہمارا پھر دل کرتا ہے ہم استغفار کرتے رہیں، چلتے پھرتے جہاں بھی ہم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہم پہ پھر رحمت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ پھر ہر وقت زبان اس ورد کے لیے، اس وظیفے کے لیے تیار رہتی ہے کہ ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ توبہ کا جو طریقہ ہے نا، ہمارے حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، وہ طریقہ ہمیں سمجھایا ہے کہ جنت میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا، تو شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہوا، اس نے تکبر کیا۔ تو یہ گناہ کر کے تکبر کرنا، اس پہ ڈٹے رہنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، تو یہ اس پہ شرمندہ ہونا، اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، فریاد کرنی، یہ انسان کا کام ہے، ایک مومن بندے کا کام ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہی یہ استغفار کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، وہی اپنی رب سے رو کے فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ پاک، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ خطا ہو گئی، مجھ سے یہ برائی ہو گئی، تو مجھے معاف فرما دے۔ بے شک تو ہی معاف کرنا والا ہے۔ ہم ظالم ہیں، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔